رمضان کرم ہے رمضان رمضان رمضان. حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی. وہ نبیوں مرحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا. اور آج الحمدللہ ہم 13ویں سحری میں داخل ہو رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد 13ویں سحری تناول فرمائیں گے. ناظرین کرام میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تمسا کوئی نہیں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی. آپ سب کو محبت و برس سلام پیش کریں. جی ہاں ناظرین کرام، اور روزانہ کی بنیاد پر جس طرح ہم لوگ آپ کے سامنے براہ راست موجود ہوتے ہیں نمرا مسجد آٹوبان روڈ سے، اور روزانہ کی بنیاد پر مہمانان گرامی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن سے مختلف سوالات کرتے ہیں. عالم دین ہوتے ہیں جن سے ہم دینی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. ثناخواں حضرات ہوتے ہیں جن سے ہم ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ یہی تمام تر ترتیب ہوگی. آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت کلام ربانی سے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ و قاری جناب محمد علی نقشبندی صاحب. میں ملتمس ہوں کہ آپ تلاوت کلام ربانی سے آج کی اس نشریات کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جناب جزاک اللہ. آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز محمد علی نقشبندی صاحب کر چکے ہیں. اور ناظرین کرام، جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے مختلف موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ نشریات یقینی طور پہ شہر حیدرآباد کی شاید واحد نشریات ہے جو کہ براہ راست بھی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر سیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، عالم دین سے بہت سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے مہمانان سے ہم شہر حیدرآباد کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ تمام تر سلسلہ جو ہے وہ 30 رمضان تک الحمدللہ اور انشاءاللہ جاری رہے گا. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام اسپانسرز کا. بالخصوص ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں ہمیشہ سے گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ چیرمال ہاؤس، لاسیفا بریڈ، جیٹلی کموڈیٹیز، نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، زیان ریڈنسی، اور سحری کا اہتمام کرتے ہیں بگ گروپ، پرل فارم ہاؤس، روف ٹاپ ریسٹورنٹ. تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس نشریات کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور قدم سے قدم ملا کر حیدرآباد نیوز کے ساتھ چل رہے ہیں. ناظرین کرام، آج بھی ہمارے ساتھ شہر حیدرآباد کی ایک بہت مشہور و معروف شخصیت موجود ہے. پیشے کے لحاظ سے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ یورولوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں نیفرولوجی شاہ بٹائی گورنمنٹ ہاسپٹل کے. میرے ساتھ موجود جناب ڈاکٹر نوید اکبر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، روزانہ کی بنیاد پر آپ انہیں دیکھتے ہیں، ان سب سے سوالات کرتے ہیں، سوالات کے جوابات طلب کرتے ہیں، جناب حضرت علامہ ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. جناب علی، آج 13ویں سحری ہوگی اب سے کچھ دیر بعد. علی بھائی، اور آپ مجھے بتائیں کہ ماہ رمضان کس طریقے سے گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے رمضان کریم کی برکت عظمت راحتیں گزار رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ملک پاکستان پر کرم خاص عطا فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر. بالکل ایسے ہی، اور ہم یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے کہ حکومت وقت جو فلسطین میں ہونے والا ظلم ہے اس پر کم از کم آواز اٹھائے، وہاں کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے آواز بلند کی جائے، اقوام متحدہ عالمی اداروں میں اس آواز کو پہنچایا جائے. اور ہمارا دوسرا مطالبہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر حیدرآباد نیوز کی اسکرین سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مؤذن صاحبان، امام صاحبان، علماء کرام، حفاظ کرام ہوتے ہیں،
انہیں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پروٹوکول دے، یعنی کہ انہیں گزیٹڈ آفیسر بنایا جائے، انہیں کمیشن بیس بنایا جائے، ان کے لیے گورنمنٹ جابز ہونی چاہیے، گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسکیل ان کے لیے مختص کرے اور گورنمنٹ ہی ان کی تنخواہوں کو مختص کرے، تاکہ یہ جتنے بھی ہمارے وہ لوگ ہیں جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو بہتری کی جانب لے کے جا رہے ہیں، یہ لوگ بھی اپنی زندگیوں کو بہتر انداز سے گزار سکیں۔ جناب علی نشبندی صاحب کون ثنا خواں موجود ہیں آج ہمارے ساتھ؟ جی ہاں، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہر حیدرآباد کے مشہور و ممتاز ثنا خان اور بہترین انداز سے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے والے ثنا خان جناب محترم محمد راحل چشتی صاحب موجود ہیں، ان کے ہمراہ جناب محترم محمد رضوان چشتی صاحب موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں اور میں مائک دے دوں اگر آپ کو اجازت ہو تو مائک پاس کرائیں آپ جناب علامہ ارسلان صاحب، آپ مائک وہاں تک پہنچائیں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں محمد راحل چشتی صاحب سے کہ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظارہ، بلکہ رضوان چشتی صاحب سے کہ وہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو کرے جو مہربانیاں دور ہو جائیں ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا، مولا تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا، مولا میرے مولا کرم
ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم انداز سے جناب محترم محمد راحل چشتی جناب محترم محمد رضوان چشتی صاحب نے حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمائے اللہ کریم قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو اللہ کریم آباد و شاد فرمائے علامہ تنویر رضا رضوی صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کرم خاص عطا فرمائے جی جناب آمین بالکل ایسے جناب علی اور آج کی نشریات کا چونکہ آغاز ہو چکا ہے اور آج ذرا میری جو آواز ہے اس میں تھوڑا سا طبیعت کی وجہ سے ناسازی ہے لیکن کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہاں ابھی ہم نے بلایا ڈاکٹر صاحب کو آج تاکہ یہ والے مسئلے ڈسکس کر لیے جائے لیکن پھر بھی ہم موجود ہیں آپ کے سامنے اور جتنے آپ کے سوالات ہوں گے وہ آپ کمنٹ باکس کے ذریعے تک پہنچائیں ہم کو سوالات بھی جو ہے وہ شامل کریں گے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آپ کو جانب آؤں گا سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا ایز ڈاکٹر اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے نا وہ دو اعتبار سے ایک تو مشکل بھی ہے دوسرا خدمت بھی ہے تو ماہ رمضان میں جو ہے وہ آپ کی روٹین کیا ہوتی ہے کس طرح سے جو ہے وہ رمضان گزارتے ہیں روٹین تو سیم ہی رہتا ہے بس تھوڑا سا یہ ہے کہ روزوں میں پیشنٹس کا فلو کچھ کم ہو جاتا ہے تھوڑا سا روزے کی وجہ سے لوگ لیٹ نکلتے ہیں باقی شیڈیول تو تقریباً وہی رہتا ہے رمضان کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑا سا وہ روزے کی وجہ سے تھوڑا سا ویکنیس نقاہت یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا اٹھتے بھی دیر سے ہیں پیشنٹ آنا بھی لیٹ شروع ہوتے ہیں اس طرح باقی تو یہ سارا روٹین ہمارا تو جیسے ڈائلسس سینٹر چل رہا ہوتا ہے تو ہمارا تو صبح 7:30 بجے سے اسٹاف آ جاتا ہے ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے صحیح اچھا آپ یورولوجسٹ ہیں تو ذرا میرے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ یورولوجسٹ ہوتا کون ہے کیا کرتا ہے دیکھیں نیفرولوجسٹ گردوں کی میڈیسن کے حساب سے ڈیل کرتا ہے اور یورولوجسٹ گردوں کی جو سرجیکل پرابلمس ہیں وہ ساری یورولوجسٹ ڈیل کرتا ہے تو جیسے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ نیفرو یورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں یورولوجسٹ بھی موجود ہے اور ہم نیفرولوجی کا سارا کام ڈائلسس یہ سب کچھ کر رہے ہیں زبردست ہو گیا اچھا اس میں میں ذرا چونکہ گردوں کی بات شروع ہوئی ہے تو ایک نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں نا گردوں میں پتھری کا جو عنصر ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا اچھا نوجوان مطلب جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے پاس شکایت ہے بھائی پتھری ہو گئی اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں یہ جو گردوں میں پتھری ہوتی ہے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کون سی چیزیں جس سے پتھری ہو جاتی ہے دیکھیں گردہ انسان کا باڈی کا فلٹر سسٹم ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے گردہ جو ہے آپ کے جسم میں جو بھی ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو صاف کرتا ہے اب اگر فلٹر خراب ہو جاتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں پھر ڈسٹرب ہوتی ہیں سب سے ضروری چیز ہے پانی کا استعمال ہم لوگ سب سے کم پانی کرتے ہیں آپ کتنا بھی سمجھا لیں لوگوں کو 8 سے 10 گلاس آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے پانی کی جو آپ کے گردے کو پتھری سے یا مختلف چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے ٹھیک ہے گردہ آپ کے جسم میں جتنے ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے یہ ساری چیزیں کرتا ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرنا یہ سارے اس کے گردے کے کام ہے اچھا پتھری کا جہاں تک تعلق ہے آج کل آپ کہہ رہے ہیں ینگ جنریشن میں پتھری بہت ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اب ہمارے ہاں گٹکا مین پوری چھالیا یہ ساری چیزیں کولڈ ڈرنکس ان کا استعمال اور جو ہے اوور جو ہے ڈائٹ میں جیسے کہ آپ گوشت کا استعمال بہت زیادہ ہے کڑھائی گوشت کھا رہے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں مل کے پتھری بناتی ہیں اگر آپ دنیا کا سارا پرہیز کر لیں ٹھیک ہے آپ کہیں گے میں یہ بھی نہیں کھا رہا یہ نہیں کھا رہا پتھری بننا ایک ٹینڈنسی بھی ہے لوگوں میں اندر سے بھی بنتی ہے اسے کوئی بننے سے روک نہیں سکتا آپ سارے پرہیز کرنے کے باوجود اگر بنتی ہے تو اس کا مطلب آپ پانی کم پی رہے ہیں آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کے فلٹر بہتر کام کرے تو جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں وہ نکلیں گے کیلشیم ایکسکریٹ ہوگا جو آپ کو مل کے اور باڈی میں پتھری بناتا ہے تو گردے صاف رہیں گے ورنہ یہ پتھری پھر بھی بنتی ہے اگر آپ ساری چیزیں بھی کنٹرول کر لیتے ہیں اچھا دیکھیے ہمارے یہاں پہ تو ایک کانسیپٹ یہ جاتا ہے نا کہ بھائی آپ نے جو ہے نا یہ ٹماٹر جو ہوتا ہے یہ نہیں کھانا اس کے بیچ سے پتھری بن جاتی ہے چھالیا سے پتھری بنتی ہے تو کون کون سی ایسی چیزیں ذرا اگر آپ ہائی لائٹ کریں جو ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ کھا رہے ہیں اور اس سے پتھری کا عنصر ہو سکتا ہے لیکن میں نے 2-3 چیزیں تو آپ کو بتائی ٹھیک ہے اور جو چیزیں جن کے اندر کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہے جیسے گوشت کا ہے پروٹینز کیلشیم گوشت کا استعمال ٹماٹر پالک اب ٹماٹر جیسے گھر میں روٹین یوز ہوتے ہیں سالن میں ایک آدھ پڑتا ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے لیکن ہم جو باہر بیٹھ کے کڑھائی گوشت کھاتے ہیں
جو بنتا ہی ٹماٹر سے وہ اس کا چھلکا یہ سارا نقصان دہ ہے. پالک کا بہت زیادہ استعمال, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں پتھری بناتی ہیں. اور چھالیا, گٹکا, مین پوری, یہ ساری. اب ہمارے یہاں پہ کلر ڈرنکس کا, کولڈ ڈرنکس کا استعمال اتنا زیادہ ہے جو کہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے صحیح ہے. پتھری بننے, وہ ہم چھوڑتے نہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نوجوان یہ راتوں کو ہوٹلنگ کر رہے ہیں نا باہر کی, یہ انہیں بند کرنی پڑے گی اگر اس چیز سے بچنا ہے تو. صحیح ہو گیا جناب عالی. اچھا ہم جو ہے وہ علامہ ارسلان صاحب موجود ہیں, اور کیا سوال آج آپ لے کر آئے علامہ ارسلان صاحب سے؟ جی ہاں, علامہ ارسلان صاحب کے لیے سوال یہ ہے آج کا کہ علامہ صاحب علماء کرام کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض احباب کو تقریباً 80% لوگوں کو دیکھا گیا ہے علماء کرام کو بالکل عام سا سمجھتے ہیں, ان کی تذلیل بھی کرتے ہیں, علماء کرام کا مقام و مرتبہ بتائیں, اور ایسے لوگ جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ان کے لیے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم فرقان حمید نے علماء کی تعریف توصیف کو بیان کیا اور خود فرمایا قل هل يستوي الذين آمنوا والذين لا يعلمون. اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیں کیا جاننے والے یعنی صاحبان علم اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ خود ایک تعریف بیان کی. ایک جگہ فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ کے جتنے بندے ہیں ان میں سے اللہ کا خوف رکھنے والے, وہ خوف جس کا اللہ نے جگہ جگہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے کہ اتنا حکم میں نے دیا لوگوں کو کہ مجھ سے ڈرو. پھر خود ہی بیان کرتا ہے کہ ان تمام لوگوں میں مجھ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ عبادہ العلماء, جو صاحبان علم ہیں. اچھا پھر ایک حدیث شریف بھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ کا خوف رکھنے والا ہے, وہ قطعی جنتی ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں, وہ اس قرآن کریم کی آیت اور اس حدیث کے تحت ایک نتیجہ نکال کے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہی ہوا کہ علماء جنتی ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے علماء اللہ سے ڈرنے والے, اور حدیث کہتی ہے جو ڈرنے والا ہو وہ جنتی ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء جنتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ علماء کو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں ایک ایسا خاص مقام, مرتبہ اور منصب دیا ہے. یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تفقہ فی الدین دیا ہے, دین کی سمجھ دی ہے. اور من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس سے ارادہ فرما دے بھلائی کا اس کو تفقہ فی الدین دیتا ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما دے کسی بھی چیز کے لیے, کن فیکن, اس کے لیے فرماتا ہے کن ہو جا, فیکن وہ ہو جاتی ہے. حدیث شریف کے اندر بہت ساری باتیں بیان ہوئی. رسول اللہ نے خود فرمایا کہ انبیاء مال کا, درہم کا وارث نہیں بناتے, علم کا وارث بناتے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, بے شک علماء انبیاء کے وارث. جو انبیاء کے وارث ہوں, آپ ان کے ساتھ سوتیلے والا سلوک کریں یا بدسلوکی کریں یا ان کو حقیر سمجھیں یا ان کو کمتر سمجھیں. آپ کی مسجد کے امام ہیں, آپ ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جب آپ نیت باندھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پیچھے سے امام کے, یعنی آپ کی جماعت کی امامت اور آپ کی اقتدا تب کامل ہوتی ہے جب آپ امام کے پیچھے آتے ہیں. اگر امام کو چھوڑ دیں گے تو آپ جماعت کی نماز سے محروم ہو جائیں گے, پھر آپ کی نماز انفرادیت پہ چلی جائے گی, اور آپ کا دین جماعت کی نماز کے شکل میں آپ کو وحدت کا, جمعیت کا حکم دیتا ہے. تو علماء کی اور بہت سے فضائل ہیں. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عالم دین سے بغض, حسد اس بنیاد پر رکھتا ہے کہ وہ عالم ہے, تو یہ تو خالصتاً کفر ہے, کیونکہ پھر وہ ایک عالم دین کا بغضی نہیں ہے, وہ علم دین کا بغضی ہوا. اور اگر ذاتی کوئی مخاصمت ہے, کوئی لڑائی اس کی وجہ سے رکھتا ہے, تب بھی حکم یہ ہے کہ یہ فاسق ہے. اس کو چاہیے کہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اس عالم دین سے, اس صاحب علم شخص سے مل کے اپنے مسئلے کا کوئی حل نکال لے. یہ کمتر سمجھنا یہ آج کل تو چل رہا ہے, مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں, لیکن امام سمجھتا کون ہے؟ سمجھتا نوکر ہی ہے. اور آپ ان کی زندگی کو دیکھیں, جیسے کہ ہمارے چینل نے ایک مہم بھی چلائی ہے کہ جتنے مسجد کے امام صاحبان ہیں, حفاظ ہیں, علماء ہیں, ان کو گزٹڈ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی دیکھیں, آپ ان کا جو جاب کی جو نیچر ہے وہ دیکھیں. آپ 5 وقت نماز پڑھائیں گے, آپ میں جاب پر جائیں, دکان پر جائیں, کسی کام پہ ہم لیٹ ہو سکتے ہیں, ہم چھٹی کر سکتے ہیں. امام 5 وقت کی نماز میں, 1 وقت کی نماز میں 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو جو سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور بدلے میں ان کو مل کیا رہا ہے, اتنا ریگولر فنکشن ہونے کے بعد کیا ملتا ہے؟ تنخواہ 15,000 روپے. میں خود جب مدرسے میں پڑھتا تھا, میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ مسجد کے امام صاحب کے لیے کھانا ہم برتن میں لے کر جو ہے وہ گھروں پہ جاتے تھے, امام صاحب کا کھانا دیتے ہیں. یعنی کتنی تذلیل فیل ہوتی ہے کہ ایک مسجد کا امام ہے اور اس کے لیے گھر پہ جا کے ہم کھانا لے کے آ رہے ہیں. بعض اوقات لوگ منع بھی کرتے ہیں کہ آج کھانا پکا نہیں, منع کر دو. ایسا ہی تو یعنی تذلیل کا لیول دیکھیں آپ, یہ سلوک ہو رہا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں سے مہم چلی ہے کہ ان کو گزٹڈ کیا جائے, اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں ہر فیلڈ کا جو بندہ پڑھا ہوا ہے نا, وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے, اس کی عزت ہے.
डॉक्टर साहब मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है इनकी एक रेपुटेशन है, इस फील्ड की एक इज़्ज़त है, डॉक्टरों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। ऐसे मस्जिद का इमाम आलिम दीन है, MBBS करके कोई डॉक्टर बनता है तो दरस इस्लामी करके एक बंदा आलिम दीन बनता है, तो वो जो आलिम दीन बन रहा है उस आलिम दीन की भी अपनी इज़्ज़त है, उसका भी एक मकाम मर्तबा मनसब है, उसको वो हैसियत दी जाए। हमारे यहाँ से ये जो मुहिम चली है इंशाअल्लाह, इस पर हम गुफ्तगू रोज़ाना करेंगे कि आलिम दीन को गजेटेड किया जाए ताकि इसकी जॉब की नेचर बदले, इसकी सैलरी बढ़े। और इसको ऐसे भी मैंने इमाम मस्जिद के देखे हैं, ये ज़ाती तजर्बा है कि एक बार किसी की वजह से मैं हॉस्पिटल चला गया था और उनको मतलब चेक करवाना था, 1 बजे के इमाम साहब आए हुए थे अपने बेटे को लेके, वो यकीन करें वो हमसे कहते थे यार 3000 रुपये चाहिए, वो मेरा अपना बच्चा यहाँ है, पैसे नहीं है। अगर एक मस्जिद का इमाम आपकी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा कर भी वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, वो अपने बच्चे की बीमारी का इलाज नहीं करा सकता, वो उसे अच्छा खिला या पिला नहीं सकता, वो यानी जो फैसिलिटीज़ आपके और हमारे बच्चों को है वो उनको नहीं दे सकता, ये तज़लील क्या कम है, उसके बाद भी हम उनको नौकर समझें, ये सलूक करें, तो फिर यकीन करें कि हदीस में एक बिजनेसमैन के लिए या एक नौकरी वाले के लिए वो फ़ज़ाइल नहीं है जो उलमा के लिए है। तो फिर होगा ये कि क़यामत के दिन यहाँ तक हदीस में आया कि जो शख्स एक आलिम दीन को वज़ू भी करवा देगा ना, बरोज़ महशर वो आलिम उसकी शफाअत करेगा। तो आज आपका मैदान है, आज आपकी हुकूमत है, आज आपके मामलात चल रहे हैं, लेकिन जब बरोज़ महशर होगा तो फिर आप फंसे होंगे, ये उलमा होंगे जन्नती, ये बख्शे जाएंगे, फिर इनके पीछे जो इनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं वो बख्शे जाएंगे, उनके लिए निजात होगी। तो इसलिए आखिरत में अपने मामलात ख़राब ना हो, अपने मामलात यहाँ इनसे बेहतर रखें। वैसे आपने एक बात की आपने कि जो उलमाए कराम होंगे वो जन्नती होंगे, जी हाँ, मुफ्ती कभी जैसे हुए तो उलमा की भी 2 कंडीशन है ना जनाब, एक उलमाए हक होते हैं, उलमाए सू होते हैं। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा आलिम तो शैतान था जिसे मुअल्लिमुल मलाकुत कहा जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप कुरान पढ़ें, आप नमाज़ पढ़ें, आप कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। तो जो राह हक से आलिम दीन भी हट जाए वो अल्लाह की बारगाह से मरदूद होता है, काबिल रद्द होता है। तो चाहे कभी हो या उसके जैसे और हो, वो काबिल रद्द हैं, वो काबिल तकलीद या लाइक के अमल नहीं होते। अच्छा लामा साहब, अभी मैं तकरीबन 1 साल से ज़ायद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे साल मुख्तलिफ टी वी हैदराबाद न्यूज़ के साथ साथ मुख्तलिफ टी वी चैनल्स पर मैं मजहबी हवाले से कोऑर्डिनेशन करते रहता हूँ। अब मैं जो है ना 1 साल से ज़ायद ये मेरा मामला ऐसा हो गया, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, चैनल के मालिक हो, कोई भी हो, उलमा कराम की जिसने तस्दीक करी ना, अब ये इधर से बर्दाश्त नहीं होता, अब इधर से जो होता है ना वो इधर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उलमा कराम जो हमारे सर का ताज हैं उनके हमने तस्दीक, हमारे माले की एक मस्जिद है और वहाँ के जो इमाम साहब हैं वो मुफ्ती हैं बाकायदा, मेरे उस्ताद भी हैं, वहाँ की कमेटी व इंतज़ामिया वो इतनी बेहतरीन है कि अगर कोई मसला किसी नमाजी को होता है तो इमाम साहब तक बात जाती नहीं है, इंतज़ामिया खुद ही निपटा देती है। यानी शरई मसला तो इमाम साहब से पूछें, लेकिन इख्तलाफ कोई करता है ना मस्जिद में तो वो कहते हैं ठीक है आगे मस्जिद है, वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ें, मेहरबानी करें, मस्जिद में माहौल ख़राब ना करें, होना भी ये चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा लामा साहब, ये वाली बात जो अभी आपने की मैं इसी को ज़रा आगे बढ़ाऊँ, हमारे यहाँ पे एक चीज़ है कि ना मसाजिद के अंदर जो इख्तलाफात होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं और कमेटियाँ उसको रिजॉल्व कर रही होती हैं, तो क्या शरई एतबार से जो कमेटियाँ होती हैं मस्जिद की बेसिकली, क्योंकि ये तो लोग बना रहे हैं ना, जी हाँ, ये शरई एतबार से कोई तो हुक्म तो नहीं है कि बनाई जाए, तो इसमें फिर जो चंदा होता है, जो खजानची होते हैं और दीगर सारे मामला होते हैं, तो ये ज़रा दुरुस्त है दीन के एतबार से। अच्छा, इख्तलाफात किस नोयत के कह रहे हैं आप? मैं इख्तलाफत तो ये थी कि हमने तो लड़ाई झगड़े होते देखे ना मस्जिदों के अंदर के भाई तुम चोर हो, वो कह रहा तुम पैसे खा रहा है, ये बातें मस्जिदों में हो रही होती हैं। तो ये जो इख्तलाफात होते हैं ये होते क्यों हैं? क्योंकि कमेटियाँ बनी हुई है मस्जिद के अंदर, तो क्या मस्जिद को कमेटी से पाक नहीं होना चाहिए? देखें, मस्जिद को कमेटी से पाक तो किया नहीं जा सकता है, इसलिए कि कोई भी इदारा चलाना हो तो वहाँ कोई ना कोई मैनेजमेंट या कोई ना कोई टीम तो होनी चाहिए ना। एक मस्जिद का इमाम है, वो नमाज़ पढ़ाएगा, उसके बाद वो मदरसा पढ़ाता है, दूसरी चीज़ें, और फिर मस्जिद का बिल है, मस्जिद की तामीराती काम है, बहुत सारे इवेंट होते हैं मस्जिद के, वो कोई ना कोई टीम तो होनी चाहिए ना। तो ये होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझाऊँ, अगर हम इसको इस जाविये से देखते हैं कि मस्जिद की कमेटी गलत कर रही है, मुझे जो मतलब समझ आती बात वो है कि जिसको जितना गलत काम करने का मौका मिला है ना आसानी के साथ, उसने किया है। जैसे भी अभी जुमला गाना है भाई, एक और वजह आगे वहाँ जाकर नमाज पढ़ लो। जी हाँ, ऐसा ही हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है ना, मतलब मस्जिद वाला जो फिर वो कमेटी का बंदा है ना, वो है ही ऊपर, वो चौड़ा था लफ्जों में कि भाई मैं सब कुछ हूँ, जो मैं बोलूँगा वो होगा। तो मैं जरा इस बारे में हाँ, ये देखें, ये गलत है। इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, हर इदारे में कोई बड़ा होता है और उसको इख्तियारात होते हैं, इख्तियारात का सही इस्तेमाल होना चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जाती। अगर वो ये समझता है कि मस्जिद में अच्छा काम भी होती मैं होने ही दूंगा, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ला तदऊना मअल्लाहि, यानी अल्लाह के अलावा मस्जिदों में कोई इबादत कर रहा है किसी और की, या कोई गलत काम कर रहा है और उसके साथ जो ताउन कर रहा है उसकी मजम्मत है कुरान में। ये जो आप चंदे वाली बात कर रहे हैं मस्जिद में होते हैं, इस मैं बिल्कुल हकीकत पसंद हूँ, ये होता है। मैं खुद एक मस्जिद में इमाम रह चुका हूँ। आप चंदे की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बाल्टियाँ लोटे उनके घर में थे,
ہاں واللہ لازم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں بات. اور میں نے جمعے کے دن جب مجھے اطلاع ملی, مجھے لوگوں نے آگے کہا کہ آپ جو چندے کی باتیں کرتے ہیں نا, کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کہتے ہیں چندہ دیں مسجد میں تعمیرات کا. ہم پچھلے 2.5 سال سے چندہ دے رہے ہیں, اور یہ مسجد جو بجلی اس کی یہ کنڈے پہ, بل تو آتا نہیں ہے. امام صاحب 4,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں. پورے سال سے جو ہم نے چندہ دیا وہ گیا کہاں, لگا تو ایک اینٹ بھی نہیں ہے. میں بھی ایک دم چونکا کے بات تو ہے. پھر کسی نے آگے مجھے باقاعدہ پھر ایویڈنس بتایا کہ یہ کمیٹی مسجد کے قالین لے کے جا چکی ہے, بالٹین کے گھر میں, حتیٰ کہ مسجد کا فانوس بھی ان کے پاس ہے. پھر جمعے کے دن نماز کے بعد باقاعدہ میں نے اس چیز کا اعلان کیا, اور پھر ہم نے یہ کام کیا تھا. کیونکہ دیکھیں مسجد کا امام, وہ جو آپ نے مہم چلائی نا, وہ کتنی بہترین مہم ہے. مسجد کا امام کتنا بیچارہ لاوارث ہوتا ہے. جب یہ طریقہ کار میں نے دیکھا تو میں نے کیا کیا, چندے کے لیے میں نے ایک باقاعدہ پورا نوٹ بنوا دیا ناموں کے ساتھ, کہ جس کا چندہ آئے گا لکھا جائے گا, جس چیز میں استعمال ہوگا وہ بھی لکھا جائے گا. تو یہ ہم نے شروع کیا, اور بس آپ کی دعائیں تھیں. 1 مہینے بعد مجھے فارغ کر دیا گیا وہاں سے, کیونکہ انہی کے سارے معاملات تھے. اور مسجد کا امام بے بس ہوتا ہے, تو ہم لوگوں کو راہ ہدایت پہ لانے کے لیے بتا سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ میں معاملات نہیں ہے. جو ایسا کر رہے ہیں, جو دنیا میں کسی عام بندے کے 3 پیسے کھا لیں, وہ بروز محشر اپنی 700 بعد جماعت مقبول نمازیں دے گا. اور مسجد کے مال میں تو کئی لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے, وہ تو مال وقف ہے. آپ کتنے چیزوں کو بخشوائیں گے قیامت کے دن؟ ہوگا یہ آپ کی نیکیاں چلی جائے گی, پھر اس کے گناہ آپ کے سر آنے ہیں. تو مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے, آپ بات کر رہے ہیں چندے کی, کھا بھی جاتے ہیں لوگ, اور جو ہے آپ بڑے بھی جاتے ہیں. جی بہت ہے بالکل. کہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے سر. پرابلم از دیٹ کہ آپ کے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جو انتظامیہ آتی ہے نا, مسجد کا امام آئے گا, اس کو انتظامیہ چیک کرے گی. انتظامیہ آئے گی, اس کو چیک کون کرے گا؟ چندے آ رہے ہیں, اس کا بیلنس کون؟ آپ کو چلتے ہوئے آ رہی ہے نا. آپ کو کہ مسجد میں کہہ دے جی آپ تعمیراتی کام میں پیسے چاہیے, آپ نکال کے 100 روپے دیں گے. 500 بندہ بیٹھا, کسی نے 100, کسی نے 200, 500, 1 لاکھ روپے جمع ہو گیا. اب آ کے پوچھے گا کون 1 لاکھ روپے کہاں گیا آپ کا؟ تو عوام کا یہ فرض بھی ہے کہ مسجد کی جو زینت ہے نا, یہی مسجد کی جو نا وہ کیا کہتے ہیں آبادی کا باعث نہیں بنتی. اگر آپ مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے چندے اور سارے معاملات پر بھی توجہ رکھیں. مسجد کو آباد کرنا اصل میں اس کو آباد کرنا کہتا ہے. بالکل ایسے, اور اسی لیے ہم لوگ یہ والی بات بھی کر رہے ہیں کہ جو امام صاحبان ہیں انہیں اتنا کم از کم پاور دے دی جائے کہ جو مساجد ہے کسی کا ذاتی گھر تو نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے بھائی, اس گھر کی تو کم از کم اہمیت اجاگر ہو. اور یہاں وہ لوگ جنہیں خدا نے مختص کیا ہے نماز پڑھانے کے لیے, مؤذنی کے لیے, مطلب یہ تو سمجھا جاتا ہے نا کہ مسجد کمیٹی نے ہائر کیا. نہیں بھائی, تم کون ہوتے ہو ہائر کرنے والے؟ انہیں تو رکھوایا جاتا ہے نا. مطلب خدا کے گھر کی جو خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے شرف بھی وہاں سے آتا ہے. سب اب تو بہت حالات بہتر ہو گئے ہیں. کافی مسجدوں کے امام صاحبان بڑے مضبوط ہیں فائنینشلی, یا تو کاروبار ہے یا کسی بھی وجہ سے اچھی آمدنی ہے. جیسے ایک ہماری نان پولیٹیکل جماعت دعوت اسلامی, ان کے جو امام صاحبان ہیں ان کی ڈبل جاب بھی ہوتی ہے دعوت اسلامی میں. 70-80 ہزار روپے تک کا پیکیج ایک عام شخص بھی کما دیتا ہے. جب اتنا فائنینشلی اسٹرانگ ہوگا تو وہ کمیٹی کے دباؤ میں وہ نہیں آتا کہ پیسہ جو نا, ہم مذمت تو کر رہے ہوتے ہیں پیسے کی, پیسہ کمانا کیسا ہے. دونوں بات یاد رکھیں, پیسہ کوئی ناجائز کما رہا وہ غلط ہے. اگر جائز کما رہا, زیادہ کما رہا, یہ غلط نہیں ہے. زیادہ پیسہ آپ کی شخصیت میں خود اعتمادی بھی پیدا کرتا ہے. مسجد کا امام خود اعتماد ہوگا تو وہ مسئلے کو ٹیکل کر سکتا ہے. اچھا, یہ چیز ہونی چاہیے. مسجد کی جب بات آئے تو شاہ بٹائی اسپتال کے MS میرے بہت اچھے تعلقات بنے, دوست ہیں میرے, ڈاکٹر دلیپ کمار صاحب نے شاہ بٹائی اسپتال میں جو ہے انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے مسجد بنائی ہے, جینٹس کے علیحدہ اور خواتین کے علیحدہ مسجد بنائی. ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ڈاکٹر دلیپ کمار صاحب کو. ایک جملہ عرض کروں اگر آپ اجازت دیں تو, یہ جو مسجد انتظامیہ چندہ کھا جاتی ہے نا, ان کے لیے رول ماڈل ہیں دلیپ صاحب. ان کو شرم کرنی چاہیے کہ ہندو ہو کے مسجد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, تو مسلمان ہو کے کیا کر رہے ہیں. اللہ واہ واہ, علامہ صاحب اسلام صاحب زندہ باد ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر دلیپ کمار صاحب کو آج کے ہم ٹرانسمیشن میں اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت پیارا کام کیا ہے آپ نے, وہاں بہت خوبصورت سی مسجد بنائی ہے شاہ بٹائی اسپتال میں. اللہ کریم آپ کو آباد و شاد فرمائے جناب. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور یقینی طور پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جب میں اکثر سوال میرے ذہن میں چونکہ ابھرتے ہیں, اور پھر ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس نا سراؤنڈنگ سے بھی آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں, ہم نوجوانوں میں بیٹھنا ہوتا ہے, تو وہ سوالات میں پھر بریک کے بعد جب آؤں گا تو اس طرف آؤں گا دوبارہ. اور جس طریقے سے ہر ایک چیز کو چلانے کے لیے لوگ چاہیے, اسی طریقے سے اس ٹرانسمیشن چلانے کے لیے ہمارے اسپانسرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ سے, اور جن میں گلیمر پینٹ ہے, کرونا پینٹ ہے, المدینہ فلور ملز, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, لطیفہ بریڈ, جیٹلی کموڈیٹیز, نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس, زیان ریجنسی, بیگ گروپ, پل فارم ہاؤس, ریسٹورینٹ. آپ تمام تر آپ کا بے شکریہ کہ آپ لوگ تشریحات کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جناب رشوری صاحب کلام لیں گے ہم یہاں پر. جی بالکل. تو کون سناخہ موجود ہے, کیا کلام سنا رہے ہیں؟ محترم محمد راحل چشتی صاحب سے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوہ قلم تیرے. جناب راحل چشتی. روک لیتی ہے
تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں وہ
सब की। आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। जब आएंगे सनखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लामा साहब मौजूद हैं और हमारे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू होगी, बहुत प्यारी प्यारी बातें होंगी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात भी सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। करम है रमजान, करम है रमजान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। निस्वा NIP all products। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर। हमारा घर, ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल। 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर। तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान। हमारी गुफ्तगू चल रही थी डॉक्टर नबीद साहब के साथ। और नाज़रीन कराम, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आपको टेक्निकल इशूज आते रहते हैं थोड़े बहुत, तो आपको आवाज़ नहीं आई होगी मेरी, अब आ रही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन कराम, डॉक्टर साहब की जानिब आएंगे। सर, मुझे बताइएगा, शाह बिडा हॉस्पिटल के अंदर हमने सुना है कि कोई डायलिसिस सेंटर वगैरह बनाया आप लोगों ने और वो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो कितने पेशेंट्स वहाँ से आप लोग ट्रीट कर चुके हैं, कर रहे होते हैं, क्या उसका सारा स्टेटिस्टिक्स है? और दूसरा ये कि वो जो बना तो किस तरीके से बनाया गया, कितनी एफर्ट लगी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक किस तरह के सेंटर का क़याम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फिर लोगों को सहूलियत देना, तो ज़रा उसको मुतालिक बताइए।
جی الحمدللہ شاہ بٹائی کا جو ڈائلیسس سینٹر ہے اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں سب سے اچھا کام کر رہا ہے اور سب سے بڑا DHIS ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اور الحمدللہ DHO صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جتنا بڑا ہمارے پاس کام ہو رہا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں نہیں ہو رہا صحیح ڈائلیسس کے حوالے سے. کوئی شک نہیں. تو یہ آج سے 2.5 سال پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا. اس وقت ہمارے پاس 5 مشینیں تھیں، بہت مطلب فنڈس تھے نہیں گورنمنٹ کے حساب سے، مطلب مشینیں انسٹال ہو گئی تھیں، رننگ فنڈس نہیں تھے. تو پہلے کوشش کی کہ کچھ ڈونیشنز کیے، کوئی ڈائلیزر لیے، کوئی ندیم صدیقی صاحب نے دیے، کچھ کسی نے دیے، پھر ہم نے اسٹارٹ کیا. لیکن پھر اس کے بعد کچھ اس میں چارجز لگائے ہم نے تو وہ جو ہے نہیں چل سکا، جیسے گورنمنٹ چارجز ہوتے ہیں کچھ. تو پھر ہم نے NGOs کو اپنے ساتھ کیا اس طرح، جیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ادارے چلتے ہیں، اس طرح ہم نے جو ہے NGOs کو لے کر آئے. NGOs کے آنے کے بعد یہ ڈائلیسس ٹوٹلی فری آف کاسٹ اسٹارٹ ہوئی یہاں پہ. اس وقت ہمارے پاس 5 مشینیں تھیں اور انیشیل شروع کیا 2 شفٹوں میں، پھر ہم نے 3rd شفٹ پہ گئے. ہمارے پاس ڈیٹا بڑھتا گیا، مریضوں کا لوڈ بہت تھا، ویٹنگ میں پیشنٹ تھے. تو جب ہم 350 ڈائلیسس پہ پہنچے تو ہمارے پاس 3 شفٹس میں چلا رہے تھے، رات تک چلا رہے تھے. تو اس کے بعد ہمارے پاس اسپیس ختم ہو گئی تھی. پھر ہم نے ایڈمنسٹریشن سے اور ان سے بات کر کے کچھ ایک اور روم اس میں ایڈ کیا، 5 سے 7 مشینیں اور ایڈ کیں. کچھ DHO صاحب نے ہمیں اور مشینیں دیں، NGOs نے ہمیں 5 مشینیں دیں. تو اب ہمارے پاس الحمدللہ 14 مشینیں اور 80 کے قریب رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں، جن کی 2 شفٹوں میں تقریباً اس وقت جو ڈیٹا ہے وہ 600+ ڈائلیسس ہے پر منتھ، جو پورے ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا ڈیٹا ہے، اور جس کے اندر ہم ہر چیز فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. صحیح. جس میں جو اس کا کاسٹ ہے سارا ڈائلیسس پہ، آج کل ڈائلیسس پہ اگر کہیں بھی آپ پرائیویٹ کرائیں وہ 4,500 سے 5,000 تقریباً خرچہ آ جاتا ہے ڈائلیسس، جس میں مہنگے انجیکشنز وہ پیشنٹ کی افورڈیبلٹی پہ کوئی لگوا سکتا ہے تو وہ لگواتا ہے، ورنہ نہیں لگا. ہمارے پاس ٹوٹل ڈائلیسس فری ہے، اس کا ہر سامان فری ہے، پلس جو ایرتھروپوئٹن بلڈ فارمنگ جو انجیکشنز ہوتے ہیں، ایرتھروپوئٹن ہے، وینوفر ہے، جو لوگ نہیں افورڈ کرتے، وہ بھی یہاں پہ ویکلی ہر پیشنٹ کو فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے. پھر منتھ کے 1st ویک میں ہم نیفرولوجسٹ کراچی سے آتے ہیں، ان سے OPD کرواتے ہیں. وہ یہاں پہ جتنے رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں ان سب کی OPD کرتے ہیں. ان کو جو میڈیسن ایڈجسٹ کی جاتی ہیں وہ ساری، بھلے وہ بلڈ پریشر کی ہو، شوگر کی ہو، کڈنی ریلیٹڈ میڈیسن ہے جو 1 مہینے کی وہ ایڈوائز کرتے ہیں، وہ پورے مہینے کی میڈیسنز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں فری، وہ بھی فری آف کاسٹ. اور پلس ہاسپٹل کی طرف سے ہمارے فوڈ سپلائی پوری تمام مریضوں کو 1st شفٹ میں 2nd شفٹ میں کھانا، اور جو ہے صبح ناشتہ جس میں بوائل ایگ، چائے، یہ سب بٹائی میں ہو رہا ہے. یہ سب بٹائی میں ہو رہا ہے، یہ سب بٹائی میں ہو رہا ہے. مطلب کوئی بھی گورنمنٹ سیٹ اپ میں اتنا بڑا وہ چلانا، اور تو وہ بہت وہ ہے کہ پرائیویٹ کی ٹکر پہ ہم ایک سیٹ اپ چلا رہے ہیں، اور ہمیں بہت اچھی سپورٹ ہے گورنمنٹ کی. سیدھی بات ہے، کوئی ایک اکیلا آدمی یہ چیز نہیں رن کر سکتا، کسی کی اکیلے محنت کچھ بھی نہیں. آپ کو جب تک ایڈمنسٹریشن کی بہت اچھی سپورٹ نہیں ہے، مجھے MS صاحب کی بہت اچھی سپورٹ ہے. ابھی تک مطلب 2.5 سال میں جتنے بھی MS آئے سب نے بہت اچھا سپورٹ کیا ہے اس سینٹر کو چلانے کے لیے، کیونکہ ڈائلیسس ایسا ہے مریض کے لیے کہ کیونکہ یہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ہفتے میں 2 ہونی ہے، کسی کو 3 ہونی ہے. اگر یہ یہاں نہیں کراتے، کوئی بھی پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو یہ پرائیویٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، افورڈیبلٹی ہے ہی نہیں، اور آج کل کے حالات میں تو بالکل بھی نہیں. تو وہ چیزیں یہاں فری ہونا، پھر ہمیں جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کے توسط سے MS صاحب کا اور ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کا، جن کی مجھے بہت اچھی سپورٹ ہے ایڈمنسٹریشن کی، کہ مجھے کسی چیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اسپیشلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بہت سپورٹ ہے. DHO صاحب جتنا ریلائی کرتے ہیں اور جتنا سپورٹ کرتے ہیں، کبھی مشین کی ضرورت ہے، کبھی کچھ ہے، وہ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں الحمدللہ. صحیح. اچھا مجھے بتائیے گا جو سسٹم ہو رہا ہے، جب میں بڑا اس چیز کو سن کے حیرت میں ہوں، اس کا ریزن یہ ساری ڈر مجھے آج پہلی بار ملی ہے، اور ایسے میرے خیال میں
شہر حیدرآباد کے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے جن لوگوں کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہوا, اللہ مزید محفوظ رکھے, آمین. تو ان لوگوں کا اس طرح معاملہ نہیں ہے, رجحان ہی نہیں ہے. جب ہمارے سروں پر پڑتی ہے خدا نہ خواستہ تو پھر ہم بھاگتے ہیں ڈائریکٹ کراچی, کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے حیدرآباد میں سب ہو رہا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ شہر حیدرآباد میں بٹائی ہاسپٹل کے اندر یہ ساری سہولیات اور بالکل فری آف کاسٹ دی جا رہی ہیں. یہ بہت خوشائن بات ہے کہ شہر حیدرآباد میں اس طرح کے لوگ اور اس طرح کا سسٹم موجود ہے. مجھے یہ بتائیے گا جتنا آپ نے سب بتایا یہ گورنمنٹ کے فنڈ سے چلتا ہے یا اس میں این جی اوز کا بھی کہیں نہ کہیں کردار ہوتا ہے؟ اس میں جو کاسٹ اٹھا رہی ہے ڈائلیسس میٹیریل کی ساری وہ این جی اوز کر رہی ہے, اور تقریباً یہ کاسٹ 18 سے 20 لاکھ پر منتھ کی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو بلڈنگ سپلائز اور جو ہے یہاں کا آپ کو جو جنریٹر ڈیزل یہ سب ہاسپٹل اٹھاتا ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے رننگ کاسٹ جو میٹیریل کاسٹ یہ سب کچھ این جی اوز اٹھاتی ہے. بھلے وہ کچھ اب ہمارے پاس تقریباً 80 پیشنٹس پہ جو ایریتھروپوئٹن انجیکشن ہے وہی تقریباً 4.5 لاکھ کا پر منتھ یوز ہو رہا ہے. جو بلڈ فارمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے وہ 4.5 لاکھ کا تو ایریتھروپوئٹن یوز ہو رہا ہے. تو یہ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کرتا ہے. آج سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ایس آئی یو ٹی ایک زمانے میں ریفر کرتا تھا پیشنٹ کہ آپ سول سے جا کے ڈالیں, حیدرآباد قریب پڑتا ہے آپ کو, سول سے کرا لیں یا کسی اور ادارے سے کرا لیں. الحمدللہ اب ہمارے پاس ایس آئی یو ٹی کا کارڈ بھی آتا ہے, اس کے اندر شاہ بٹائی کا پرچہ لگا ہوا بھی آتا ہے, اس پہ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا بھی آتا ہے کہ حیدرآباد میں آپ قریبی سینٹر میں کرانا چاہیں تو شاہ بٹائی میں ڈائلیسس کرائیں. تو ایفیکیسی ہے, سب کچھ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں پیشنٹ لوگ ساری چیزیں. تو جب آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں نا, ورنہ کوئی کیوں کرے گا آپ کو ریکمینڈ. اچھا, میں نے یہ سنا ہے کہ اس میں آپ کی پرسنل انٹرسٹ, پرسنل ایفرٹس وغیرہ شامل ہیں. ڈاکٹر نوید کو کیا ضرورت تھی شہر حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کام کرنے کی؟ انہوں نے کیوں ایفرٹ ڈالی ہے بھائی اس میں؟ کسی ایک آدمی کی کوئی وہ نہیں ہوتی. مسئلہ یہ کہ میں نے 18 سال ڈائلیسس چلائی, پرائیویٹ سیٹ اپ میں چلائی ہے. میں بیسیکلی ایک یورولوجسٹ ہوں, نیفرولوجی کی فیلڈ میں نے ڈیل کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. راجپوتانہ میں نے بہت عرصہ یہ سینٹر چلائے. یہاں آیا تو مجھے ایک ادارہ بند ملا تھا, اس میں ڈائلیسس مشینیں تھیں, چل نہیں رہا تھا. اس کو چلانے کے لیے میں نے کوشش کی کہ کسی طرح چلے, اور الحمدللہ آج وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. اور مجھے انٹرسٹ صرف دعائیں. صحیح. دعاؤں کے لیے بھی انسان بہت کچھ کرتا ہے, اور ایک طور پہ دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو بہت آگے پہنچا دیتی ہے. ایک سوال رمضان کے حساب سے بھی لوں گا میں آپ سے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ ہماری جو ڈائٹ ہوتی ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے, اس سے ہمارے گردوں میں بہت زیادہ مسئلے کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو رمضان میں لوگوں کو ڈائٹ کا کس طرح خیال رکھا جائے؟ دیکھیں, رمضان میں سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے نا لوگوں کو, ایک تو پانی کی کمی کا, جس کی وجہ سے سارے پرابلمز ہوتے ہیں. لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, اور پانی کی کمی کو وہ ظاہر سی بات ہے 12 گھنٹے کی 8-10 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے, اس دوران پانی نہیں پی سکتے. تو اس کے بعد آپ افطار سے لے کے سحری تک کا ٹائم ہے, اپنا جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے جیسے 8 سے 10 گلاس اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے. نارمل انسان کے لیے تو یہ کوئی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے کہ چلے جی فاسٹنگ میں اور بھی تو فوائد ہیں آپ کے. آپ اپنا ویٹ لاس کر رہے ہیں, آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول پہ لا رہے ہیں, آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہو رہی ہے, آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کا جو برین فنکشن امپروو ہوتا ہے, جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو روزے کے بہت سارے فوائد ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ پیشنٹ, جیسے کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جن کے لیے یہ روزہ میں بہت پرابلم ہوتی ہیں, وہ یہ ہے کہ کڈنی فیلئر کے پیشنٹ ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پانی, اور وہ نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہے. اچھا, یہ میرے پاس ایک سوال بھی جو کہ آیا ہے میرے پاس نا کہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں جن کی ایک کڈنی نہیں ہوتی نا ان کو روزہ منع کرتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر وہ رکھنا چاہیں روزہ تو پھر کوئی ان کا معاملہ بنتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ کہوں گا, ایک کڈنی ہے اور ویل فنکشننگ ہے تو آپ بالکل اس پہ چل سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو زندگی بھر الٹرا ساؤنڈ ہی نہیں کراتا, پتہ نہیں چلتا کہ وہ ساری زندگی انہوں نے گزار دی. ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کے اداکار محمد علی صاحب کو 55 سال کی عمر میں جا کے, 50 سال سے اوپر کی عمر میں جا کے کبھی الٹرا ساؤنڈ کرایا تو انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے ساری زندگی اتنی اچھل کود اتنا سب کچھ کر لیا ایک گردے کے ساتھ. اس وقت پتہ ہی نہیں تھا, وہ ایک گردے پہ چل رہے تھے نا. ایک گردہ ہے, آپ کو اس کا خیال کرنا ہے, آپ نے پانی کا خیال کرنا ہے. جب تک آپ کو نہیں پتا تو آپ اوور ایکسرسائز, اوور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. جب پتہ چلتا ہے تو آدمی احتیاط بھی کرتا ہے چیزیں.
ٹھیک ہے. ڈائٹ کا احتیاط کرنا ہے. اب کڈنی ریلیٹڈ جو کڈنی فنکشن جن کا ڈسٹرب ہے, ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں یہ ہیں, ان کے لیے بہت ساری احتیاط بتائی جاتی ہیں کہ نمک کا استعمال کم کریں تاکہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے, شوگر اپنی کنٹرول کریں. لوگ شوگر کنٹرول نہیں کرتے, لوگ بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کرتے, پانی کا استعمال کم کرتے ہیں, پتھریاں بنتی ہیں, اس کا علاج نہیں کراتے. یہ تینوں چاروں چیزیں مل کے انسان کو گردے کو فیلئر کی طرف لے جاتے ہیں. پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ ریورسیبل نہیں. اکیوٹ رینل فیلئر تو ریورسیبل ہوتا ہے, کرونک میں جانے کے بعد کڈنی, لنگز ہو گئے, کڈنی ہو گئے, برین ہو گئے, یہ پرماننٹ ٹیشو, ان کا جو ڈیمیج ہے وہ ریورسیبل نہیں ہوتا. اسکن پہ آپ کو چوٹ لگتی ہے, لیور پہ آپ کو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, وہ ری گرو ہو جاتا ہے. آپ کو اسکن پہ چوٹ لگتی ہے, وہ اسکن ری گرو ہو جاتی ہے. کڈنی کا ایسا نہیں ہے. کڈنی پہ بلڈ پریشر, شوگر کی وجہ سے جو اس کی جھلی کمزور ہو گئی ہے, آپ کا جتنا پیرنکائما کی وجہ سے نارمل کریٹنن تھا وہ آدھے پہ آ گیا, اب وہ بڑھنا شروع ہو گیا. اب وہ یہ نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ یہ نارمل پہ آ جائے گا, وقت کے ساتھ یہ بڑھے گا. اب آپ نے احتیاط رکھنی ہے کہ اس کو بڑھنے سے روکا جائے. اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں, اپنا شوگر کنٹرول رکھیں, اپنا روٹین, اپنا ویٹ زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, ایکسرسائز کریں, ہیلدی ڈائٹ لیں, کولڈ ڈرنکس اس قسم کی چیزوں سے احتیاط کریں, بڑا گوشت, یہ ساری چیزیں بند کریں. یہ سارے احتیاط ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ مطلب آپ کو جانے پاؤں گا اسی چیز کو لے کے. دو سوال ہیں ایک ساتھ میرے آپ سے. ایک تو یہ والی چیز کہ ڈاکٹر منع کرے اگر روزہ رکھنے سے اور مریض رکھنا چاہ رہا ہے تو دینی اعتبار سے کیا ڈاکٹر گناہ گار ہوگا؟ نمبر ایک چیز. نمبر دوسری چیز, ہمارے یہاں پہ بات تصور کی جاتی ہے کہ بھئی ایک شخص ہے جس کا گردہ خراب ہو گیا, اب ہم کروا رہے ڈائلسس کروا رہے ہیں, یا اگر اس کو سانس بیماری ہے تو اس پہ آکسیجن لگوا رہے ہیں, تو لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے کہ بھائی نہیں کروانا چاہیے, لوگوں کو مطلب جو مریض کو تکلیف ہوتی ہے اس کو. تو اس اعتبار میں بھی کیا دین بھی بات کرتا ہے کہ وہ جو مریض کو جو تکلیف تو ہو رہی ہے, لیکن دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ جس کے اگر کوئی والدین ہے یا کوئی وہ زندگی جیے اپنی, ٹھیک ہے, علاج کرواتا رہے وہ, تو کیا اس اعتبار سے دین کہتا ہے کہ بھائی یہ کروانا صحیح ہے؟ نمبر ایک چیز. نمبر دوسرا, رمضان روزے کا معاملہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن کریم واضح حکم دے رہا ہے آپ کو, فَمِنْكُمْ مَنْ كَانَ مَرِيضًا, تم میں سے کوئی مریض ہو نا تو اس کو رخصت ہوتی ہے کہ وہ جب صحتیاب ہو جائے تو وہ ان دنوں کے اندر روزی کی تکمیل کر سکتا ہے. اگر کسی بندے کو دائمی مرض ہو گیا کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا تو اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں. اول تو یہ کہ آپ فدیہ دیں, یعنی جو آپ روزے کا بنتا ہے, دو بندوں کو کھانا کھلانا ہے, تو اس میں یہ کہ آپ ایک روزے کے حساب سے دو کو کھلائیں گے تو 30 کے حساب سے 60 فقیروں کو کھانا کھلا سکتے ہیں آپ. یہ طریقہ کار ہے اس کا. دوسری بات ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں رخصت دی ہے, اور جیسے اللہ رب العزت اپنی نافرمانی کو ناپسند فرماتا ہے ویسے اپنی رخصت پہ عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے. اگر آپ بیمار ہیں, کسی بھی وجہ سے روزہ آپ رکھیں گے, آپ کو پتا آپ کی جان جا سکتی ہے یا بیماری کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا خدشہ ہے, تو آپ کو رخصت حاصل ہے. تو اس لیے جو لوگ اتنی بیماری کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں روزہ رکھیں, اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے یا وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا مرض بڑھ سکتا ہے, تو ان سے یہ گزارش ہے کہ خود جو ہے وہ مجتہد زمانہ بنے, مہربانی کر کے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اپنی صحت کا خیال کریں, اس لیے کہ جب اللہ رخصت دے رہا ہے آپ کی ہیلتھ کی وجہ سے تو ظاہر ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور باقی زندگی کے معاملات وہ آسان رکھے جائیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور زندگی کے باقی معاملات روٹین خراب ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے. علاج کرنا سنت ہے. اور یہ آپ کا دوسرا سوال وہ بھی اس سے ریلیٹ ہے کہ اگر کوئی شخص اذیت میں ہے, ڈائلسس کے تعلق سے کوئی بھی بیماری, آکسیجن لینا پڑتا ہے, ڈرپ لگوانی پڑتی ہے, تو علاج کرنا سنت ہے. جہاں تک ممکن ہوگا آپ علاج کریں گے. آپ اللہ رب العزت چاہے وہ تنکے میں جان ڈال دے, آپ کو کیا معلوم کہ جو بیماری ہے اگر میں اس کا علاج کروں گا تو یہ صحیح ہوگی نہیں ہوگی, نہ کروں گا تو صحیح ہوگی. آپ جب تک آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں مکمل اپنے علاج کے لیے, اپنی صحت یابی کے لیے آپ آخری حد تک کوشش کریں گے, وہ آپ پہ لازم بھی ہے. اپنے آپ کو خطرے پہ پیش نہ کریں. قرآن کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, قرآن کا واضح حکم ہے. تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں کسی بھی نوعیت میں آپ علاج کریں, اور یہ نہ سوچیں کہ اگر میں اس علاج کی وجہ سے مجھے کوئی مشقت ہو رہی ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, یہ جو بھی خام خیالی ہیں اللہ نے جب رخصت دی ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل. ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا بالکل کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجئے کہ ہمیں روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک فتوے والی بات ہے, یہ ہمارا کام نہیں. ہم تو آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا دیں گے کہ آپ کی کڈنی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ مطلب آپ کی کنڈیشن ایسی ہے آپ رکھ سکتے ہیں, یا اس میں آپ کو پانی کی ضرورت ہے آپ رکھیں گے تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ بتا دیں کہ میں رکھوں یا نہیں رکھوں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں ہوتا یہ کہ اگر ڈاکٹر جو بات بتا رہا نا وہ کوئی فتویٰ یا شرعی حکم نہیں ہوتا ہے, وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے سامنے والی کی ہیلتھ کو دیکھ کے بتاتا ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو یہ ہوگا, نہیں کریں گے تو یہ.
اگر کوئی طبیب حاذق اسپیشلائزیشن جس نے کیا جو FCPS وغیرہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل کیا روزہ رکھا اور اس میں آپ کو پانی کی کمی ہوئی اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں تو وہ بالکل یہ بات کہے گا کہ روزہ نہ رکھیں آپ. یہ شرعی حکم نہیں ہے, وہ آپ کی ہیلتھ کا خیال کر کے اپنی فیلڈ کے اعتبار سے آپ کو مسئلے کا حل بتا رہا ہے. اور ایسے طبیب حاذق کی بات پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے, کیونکہ وہ کیوں چاہے گا کوئی ڈاکٹر یا کوئی انسان کہ آپ نیکی نہ کریں روزہ نہ رکھیں. اگر آپ خود جانبوجھ کے زہر کھانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا زہر کھانے کے نقصان یہ ہیں, لیکن ڈاکٹر آپ کو روک نہیں سکتا, وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. انہوں نے اپنی فیلڈ کے اعتبار سے بالکل مخلص ہو کے مسئلہ بتا دیا آپ کو کہ آپ کو یہ کھانا ہے, یہ پینا ہے, اس وقت یہ کھانا ہے, اس وقت اس سے بچنا ہے. اب عمل کرنا آپ پر ہوتا ہے, ڈاکٹر گناہ گار اس مسئلے میں بالکل بھی نہیں ہوتا. وہ کنسیڈر یہ کرتے ہیں کہ ہم تو رکھنا چاہ رہے تھے لیکن ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا. لیکن ہاں وہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے, وہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کیونکہ ہیلتھ کے تعلق سے آپ بہتر سمجھتے ہیں, تو لوگ اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں میں تو رکھنا چاہ رہا ہوں, کیا رکھوں گا, نقصان تو نہیں ہوگا, ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں نقصان ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر کہہ سکتا ہے, کیونکہ جان بوجھ کے کوئی نہیں کہے گا. انجیکشنز کے حوالے سے ہمارے پاس مریض آتے ہیں, تکلیف میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اب سیویئر پین کے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب میرا تو روزہ ہے, اب انجیکشن لگنا ضروری ہے, ہم لکھ کے دے رہے ہیں لگوانا ہے, بولو آپ بتائیں اب مجھے لگوانا چاہیے یا نہیں. اس میں دونوں باتیں بتا دوں. یہ اگر آپ یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ لگوا لیں تو ٹھیک ہے, وہ پہلی والی بات کہ آپ جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے. دوسری بات سب سے اہم, انجیکشن چاہے گوشت میں لگے چاہے نس میں لگے, روزہ اس سے ویسے بھی نہیں ٹوٹتا, تو اس لیے وہ لگوا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا میرے ساتھ بھی ہوا, اور میں بٹائی میں ہی ایڈمٹ ہوا تھا کہ روزے کی حالت میں جو میرا BP شارٹ کر گیا, میں ایک دم آفس میں گر گیا تھا, تو میں آیا ہوں, مجھے ڈرپ لگی 2, تو اس کے بعد میں صحیح تھا, روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. تو ڈرپ بھی لگ سکتی ہے, انجیکشن بھی لگ سکتا ہے, اور لوگ آپ سے جو پوچھتے ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں خیال ہے کہ یار یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے, یہ بہتر جانتا ہے, بالکل, تو اس لیے پوچھا جاتا ہے. اور انجیکشن لے کوئی پوچھتا تو ڈرپ کنسیڈر کی جاتی ہے, انجیکشن تو چلو ایک لوکل چیز ہے لگ گئی, ڈرپ تو IV فلوئڈ 1 لیٹر آپ جسم میں دے رہے ہیں, وہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا یا یہ مجھے روزہ میرا ٹوٹ گیا یا نہیں. نہیں, روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزے کے ٹوٹنے کے لیے جو 2-3 منفذ بتایا نا, جو روٹ ہیں جس سے آپ کے معدے میں کوئی چیز چلی جائے دماغ میں, اس کے اندر ڈرپ والا جو حصہ ہے وہ شامل نہیں ہے. یعنی آپ کی ناک سے, منہ سے, یا کچھ کے نزدیک کان سے بھی ڈراپ وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ پہنچ جاتا ہے, کچھ کے نزدیک نہیں پہنچتا ہے. لیکن یہ جو روٹس بتائے گئے نا, ان سے جو چیز آپ کے معدے میں جاتی ہے اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. جیسے آپ جسم پہ کسی کے پسینہ آ گیا اور پسینہ کچھ دیر بعد وہ خشک ہو گیا, جسم کے جو مسام ہوتے ہیں وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو کچھ روٹ ایسے ہیں جن سے اگر جسم میں پانی وغیرہ چلا بھی جائے تو روزے پہ فرق نہیں پڑتا. یہ ڈرپ اور انجیکشن اسی میں سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کچھ کہہ رہے تھے مسجد کے حوالے سے علامہ صاحب سے سوال لینا ہے, پہلے کلام میں لے تو سوال لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ثنا خادم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب محترم محمد عثمان چشتی صاحب بہترین سا خوبصورت سا کلام سنا دیجیے جو چچا حضور تنویر رضوی صاحب کو آپ سناتے ہیں. میری جانب بے ہو ایک نگاہ کرم, یا شفیع الورا خاتم الانبیاء, اے رسول خدا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل, آپ شمع حرم, آپ شمس دوحا خاتم الانبیاء, اے رسول خدا خاتم الانبیاء. آپ زینت ازل کی ہے خیر الورا, آپ رونق ابد کی ہے صلی علی, آپ خیر البشر وجہ کون و مکان, یا شفیع الورا خاتم الانبیاء, اے رسول خدا خاتم الانبیاء. یا نبی ہم تمہارے ثنا خوان ہیں, رنجش
तुम्हारे करम के तलबगार हैं या शफीउल वरा खातमुल अंबिया ए रसूल खुदा खातमुल अंबिया। सबसे ऊंचा है रुतबों में रुतबा तेरा, चूमते हैं मलाइके फिरोजा तेरा, तेरे दरबारे आली की क्या शान है या शफीउल वरा खातमुल अंबिया ए रसूल खुदा खातमुल अंबिया। आपके सर पे लौलाक का ताज है, आप ही को फकत फखरे मेराज है, आपके हाथ इस्लाम की लाज है या नबी मुस्तफा खातमुल अंबिया ए रसूल खुदा खातमुल अंबिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से जनाब मोहतरम मोहम्मद रिजवान चिश्ती और राहिल चिश्ती हदिया नात पेश फरमा रहे थे। अल्लामा अरसलान साहब आपकी जानिब में आता हूँ। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लें अगर आप बुरा ना माने। मगर ब्रेक से पहले एक बात भी मैं कहना चाहूँगा। जी जी इनायतुल्लाह कमरानी साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं, बेहतरीन चाय पिलाते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अल्लामा अरसलान को मीठी बुला देते हैं वो, यही तो मसला है। इंशाल्लाह वो इसके ऊपर भी कमेटी बिठाएंगे, तशकील से आज पी नहीं है माशाल्लाह। चले जी जनाब अली आप कर ले, चले सवाल कर लें। नहीं सवाल ले लेंगे इंशाल्लाह जनाब। अच्छा जी, वैसे अली भाई आप मदरसा चला रहे हैं, उसका मुझे बताएं। हज़रत माशाल्लाह मदरसा बहुत प्यारा चल रहा है। मेरी माशाल्लाह 12 से 13 साल की मेहनत, जिसमें 400 बच्चे और बच्चियाँ कुरान पाक की 12 या 13 12 या 13वां साल चल रहा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें बच्चे और बच्चियाँ कुरान पाक की फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मुखय्यर आज़ाद से भी गुजारिश करता हूँ कि मैं ये शौक है मेरा कि नेक काम ये मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा साथ भी। तो हम आपको कहाँ ज़मीन दिलवा रहे हैं जरा वो तो बता। सर मैं तो सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा हो जाए कि ज़ियान रेजिडेंसिया में जो है हमें ज़मीन मिल जाए और ज़ियान रेजिडेंसी के अंदर बिल्कुल मिल जाए जनाब अली। ज़ियान रेजिडेंसी जो है वो टंडो फजल रोड पर कायम हो रही है और शानदार हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग स्कीम है, जिसमें अभी जो सबसे अच्छी चीज़ है ना अली भाई वो ये है, अगर डिस्काउंट देते तो सुभान अल्लाह भाई। वो डिस्काउंट दे रहे हैं आप? दो ना, बताओ भाई, हम तो बैठे हैं सुनने के लिए। तो कह रहे हैं कि जनाब अली अगर आप 80 गज का प्लॉट लेते हैं तो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट है, अगर 120 गज का प्लॉट लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट है। तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि कोई बंदा हो, कोई मुखय्यर शख्स हो जो कि देख रहा हो नशरियात और वो जो है वो आपको दिलवा दे वहाँ पे प्लॉट, तो आपका मदरसा वहाँ बन जाए, अल्लाह माशाल्लाह घर वहाँ पे बन जाए, उनकी भी शादी हो जाए, आपके भी बच्चे बढ़ जाए मदरसे के माशाल्लाह से। और जनाब अली अगर आपने राब्ता करना है तो सोहेल निमन साहब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, वहाँ पे आप उनसे राब्ता कर लें। स्क्रीन पे शायद नंबर आ रहे होंगे और वो नंबर आप मुलाजा कर लें। ज़ियान जनाब अली ज़ियान रेजिडेंसी जो है वो टंडो फजल रोड पर कायम है और बेहतरीन हाउसिंग स्कीम है इनकी। और मैं आपको बताऊं उनका जो काम है ना वो बहुत तेजी से जारी है, मतलब काम चल रहा है, पार्क वगैरह बन गए हैं। मैं गया था, विजिट किया था मैंने भी वहाँ का, तो पार्क वगैरह वहाँ बन चुका है, गेट वगैरह बन रहा था। तो एक अच्छी स्कीम है, आप लोग उससे इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। और यहीं पर हम देंगे एक ब्रेक। मेरे पास एक ब्रेक के बाद सवाल आया हुआ अल्लामा प्लान के लिए और बहुत शानदार सवाल है। देखिए हम लोग बराह रास्त है, आपको जो सवालात आते हैं हम लोग लेने की पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा। या वक्त एक ब्रेक का देखते रहिए। करम है रमजान, करम है रमजान, करम है रमजान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1।
निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा। NIP all products. शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट। गिफ्ट ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर। हमारा घर, ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर, तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है, बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान। कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज की खुसूसी रमजान नशरियात का रमजान में आप लोग मुलाहिदा कर रहे हैं बराह रास्त निमरा मस्जिद ऑडोवान रोड से। और डॉक्टर नवीद साहब से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं सेहत के हवाले से। अल्लामा अरसलान से बहुत सारे सवालात लिए जा रहे हैं। जनाब अली साहब कोई सवाल था आपके पास? अल्लामा अरसलान अल्लामा साहब, एहतराम मस्जिद और अक्सर देखा गया है कि मस्जिद में हम जाते हैं नवे तो सुन्नत एतिकाफ कहने के बाद उसके बाद तो सारी दुनिया भर की बातें ये वो ये, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हदीस शरीफ में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिदों में नापाकी यानी गंदगी किसी भी नौइयत की, उससे उसको दूर रखा जाए। मस्जिद नमाज के लिए, तिलावत के लिए और ज़िक्र अस्कार के लिए होती हैं। और मस्जिद के एहतराम के ताल्लुक़ से या मस्जिद की फजीलत के ताल्लुक़ से एक हदीस है बड़ी बेहतरीन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर जो गर्द व गुबार होता है ना, इससे मस्जिद को दूर रखो, यानी सफाई रखो। तो एक साहबी ने पूछा, क्या मस्जिद जो शाहराए आम होती है यहाँ पे बनाई जाए? आपने फरमाया कि हाँ, यहाँ बनाई जाए, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि लोग रूट से आते जाते हैं तो वो नमाज के लिए उनको आसानी होती है। फिर हुज़ूर ने फरमाया कि जो मस्जिदों का गर्द व गुबार है जिसको तुम निकाल देते हो ना, ये जन्नत में होरों का महर बनेगा। इस हद तक की फजीलत है। और ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में रिवायत मौजूद है। एक खातून थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबियाँ थी। उनकी आदत थी कि उस ज़माने में ज़ाहिर है मस्जिदों में ख़वातीन का आना जाना भी था, और फितने के अंदेशे के बाइस आजकल जो है वो पाबंदी इन चीज़ों पर। तो एक खातून थी, उनकी आदत थी मस्जिदों की सफाई करने की आदत थी। तो उनका इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इतला नहीं दी, तदफीन वगैरह के मामले हो गए। तो साहबा जानते थे कि इनकी आदत थी ये सफाई करने वाली है। रसूलुल्लाह का जब उनकी कब्र के पास से गुजर हुआ तो आपने पूछ लिया ये किसकी कब्र है? तो किसी ने कहा कि ये खातून है, ये मस्जिद की सफाई करती थी, इस वजह से जो है वो इनका इंतकाल हुआ, हमने उनकी तदफीन कर दी। तो हुज़ूर अलैहि सल्लम ने उस वक्त तदफीन के बाद साहबा को हुक्म दिया कि सफ़ लगाओ, सब बनाएगी। आपने कब्र में खड़े होकर पहले नमाज जनाजा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद कब्र में उससे बात की कि तूने अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल अमल कौन सा पाया? तो साहबा ने आके पूछा, वो सवाल जो आपके हमारे दिमाग में आ सकता है कि या रसूलल्लाह, आप मुर्दे से बात कर रहे हैं, क्या ये सुन सकती है? तो हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया ये तो मुर्दा है। उसने फरमाया तुम इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते, क्योंकि इंसान के इंतकाल के बाद उसकी समात बसारत आम इंसानों से ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। और बुखारी शरीफ में हदीस भी है कि जब मुर्दे को दफनाने के बाद लोग जा रहे होते हैं तो वो मुर्दों के कदमों की चाप उसे भी सुनता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये गुफ्तगू फरमाई कि तुमने अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल अमल कौन सा पाया, तो कब्र में से उस खातून ने कहा कि मस्जिद की सफाई करने को सबसे अफजल अमल पाया। ये सफाई निज़ाफत का एहतमाम करना, इसकी इतनी फजीलत है। अब वो जो बात आपकी
کہ لوگ نویت السنت الاعتکاف کہنے کے بعد سارے معاملات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اجازت ہے. نویت السنت الاعتکاف کہنے کا مقصد جو بنیادی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جائز کام جو مسجد میں آنے کے بعد بھی جائز نہیں ہوتے ہیں وہ جائز ہو جائیں. کھانا کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی امپورٹنٹ کام ہے اس کے لیے گفتگو کرنی ہے آپ نے، وہ جائز ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے سونا ہے، آرام کرنا ہے، وہ جائز ہے. براہ راست مسجد میں آنے کے بعد آپ بیٹھ کے باتیں کریں، سو جائیں، کھانا کھائیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد حرمت کی جگہ ہے. ان جائز کاموں کو جائز رکھنے کے لیے نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میرا اسٹے ہو گیا یہاں پہ، اب میرا قیام ہو گیا، اس لیے وہ جائز ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ ہم مثل ہوتا ہے بالکل جیسے ہم رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرتے ہیں 10 دن کا، تو بہت سارے جو زندگی کے معاملات ہیں وہیں کرنے پڑتے ہیں. تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی نویت سنت الاعتکاف کہہ دیا تو اب سارے کاموں کی اجازت ہو گئی. ایسا قطعی نہیں ہے. نویت سنت الاعتکاف آپ نہ بھی کہیں تو جو کام غلط ہے وہ مسجد کے باہر بھی غلط ہے، تو مسجد میں نویت سنت الاعتکاف کہنے سے جائز کیسے ہو جائیں گے؟ تو ایسا تو جتنے بھی لوگ حرام کھا رہے ہیں وہ اپنے حرام کاموں کی ڈیلنگ کے لیے مسجد میں آئیں گے، نویت سنت الاعتکاف کہیں گے اور سارے کاموں کی ڈیل کر دیں گے کہ بھائی آپ نے اتنے دینے، مجھے اتنے رشوت لے دیے، کرنی سب کچھ. ایسا نہیں ہے، یہ بالکل خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے. مسجد کا احترام ہے. مسجد کی حرمت کا تو عالم یہ ہے کہ اگر نماز ہو رہی جماعت کے ساتھ تو کسی کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھاگ کر آ کے مسجد میں نماز پڑھے، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ آ کر مسجد کی جماعت میں شریک ہو. جو نماز مل جائے اس کو ادا کرو، جو رہ جائے اسے مکمل کرو. مسجد کے اندر جماعت کے لیے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، تو نویت سنت اعتکاف کہہ کر باقی معاملات کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. کوئی کسی کو سحری ڈونیٹ کرے یا افطاری ڈونیٹ کرے یا رمضان شریف میں کھانا ڈونیٹ کرے، وہ این جی او کوئی 4 سے 7 دن 8 دن کھلائے، اس کے بعد پھر وہ اس کے بعد کھلائے نہ، وہاں سے پیسے آتے رہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ مستحقین کا کھانا؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جو بندہ ایسا کر رہا ہے. اگر وہ کھانا آ رہا کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اب وہ پیسے آ رہے ہیں، ان پیسوں سے اگر وہ بندہ کھانا لے کے کھلا دیتا ہے ٹھیک ہے، اگر اللہ نہ کرے وہ خود کھا رہا ہے تو وہی آپ کو میں نے جو ابھی روایت بتائی، یہ مال وقف ہے. 3 پیسے کھائے گا تو 700 جماعت نماز دے گا، تو میرا خیال ہے 3 پیسے سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو پھر وہ کاؤنٹ کرے نمازیں کتنی جائیں گی اور پھر اپنے گناہ بھی کاؤنٹ کر کے رکھے، کیونکہ آسانی ہو جائے گی، وہ کسی اور کے بھی آنے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج کہاں تھی آپ کی افطاری؟ کہاں تھی آج؟ میں نے تو آج گھر پہ میرے مدرسے میں الحمدللہ روزانہ افطار کا پروگرام ہوتا ہے. اللہ زبردست ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ہم لوگ بات کر رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی، ان پر ہونے والا ظلم و بربریت ہم دیکھتے ہیں، تو مجھے اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے فلسطین کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم تو روزانہ حکومت وقت سے اپیل کر رہے ہیں ادارہ ان کے لیے آواز اٹھائیں. ایز اے ڈاکٹر آپ ان کی تکالیف کو مزید سمجھتے ہوں گے جو ان پہ گزر رہی ہیں. مطلب ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں نا، ایز اے ڈاکٹر آپ کو پتا ہے اگر کسی کے اوپر کسی کو حصہ جل گیا، کچھ ہو گیا یا خدا نہ خاصہ ہو کے کوئی دیگر معاملات ہیں تو وہ پھر اور زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم نے بالکل احتجاج کرنا چاہیے، سیدھی بات ہے گورنمنٹ لیول پہ کرنا چاہیے، اور جو وہاں پہ ہاسپٹلس پہ حملے ہوئے ہیں، جو انہوں نے پورے کے پورے ہاسپٹلس تباہ کر دیے ہیں، جس طرح جو مریض زخمی ہو کے وہاں پہنچ رہے تھے ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، تو مطلب اس کے لیے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل. اچھا دوسرا ہمارا مطالبہ یہ چل رہا ہے اس وقت کہ جو امام صاحبان، مؤذن صاحبان، وفاد کرام، علماء کرام ہیں، انہیں گورنمنٹ گزٹیڈ آفیسر بنایا جائے، انہیں کوئی نہ کوئی اسکیل دیا جائے، گورنمنٹ کسٹڈی دی جائے، گورنمنٹ جاب دی جائے. اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول پہ خرچ کرتے ہیں، ہاں حد سے زیادہ کرتے ہیں، پرائیویٹ اسکولس پہ خرچ کرتے ہیں، کئی گنا زیادہ ہم ٹیوشنس پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے. اور جو دینی تعلیم دے رہا ہے، جو آپ کے بچوں کی آخرت کے لیے کر رہا ہے، اس کے لیے ہم 1500 روپے قرآن پڑھانے کے دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. ان کو جاب بھی ملنی چاہیے، گورنمنٹ سیٹ اپ سے جاب ملنی چاہیے، ایک وظیفہ ہونا چاہیے، اور یہ بالکل ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جی علامہ مطلب صاحب ایک سوال ہے میرے پاس، اور یہ چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، حیدرآباد نیوز کی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، آئے بھی ہیں، تو حیدرآباد جو ہر سال کوشش کرتا ہے بہتر سے بہتر کرنے کی، اس پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور خاص طور پہ ایز اے ڈاکٹر ہمارے دیکھنے والوں کو ماہ رمضان کے مہینے میں کیا پیغام دینا ہے؟ سب سے پہلے کونسل صاحب آپ کا، تمام مہمان قاری صاحب کا، عزیر بھائی کا، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں انوائٹ کیا. آپ کی بہترین رمضان لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے، بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں.
اور مختلف شعبہ جات سے جو لوگوں کو بلا کے اور یہاں کے عوام میں جو آگاہی دے رہے ہیں، جیسے ایک ڈاکٹر آ گیا، مطلب مختلف قسم کے ہر فیلڈ سے لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کو ایک نالج مل رہی ہے، چیزیں بہترین. بہت شکریہ. اب آپ کا پیغام دے کہ کس طرح گزاریں؟ دیکھیں رمضان میں روزے رکھیں بالکل، اور لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے گردے کا خیال رکھیں. جو فٹ لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ پانی کا استعمال روزے کے بعد زیادہ سے زیادہ کریں، اپنی ڈائٹ بہتر کریں، اپنا جو ہے چیزوں کو امپروو کریں. اور دوسرا جو گردے کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں ان کو قاری صاحب نے بھی بتایا کہ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مطلب اگر اس تکلیف میں موجود ہے تو اس کو روزہ رکھے. بہت سے پیشنٹ ہیں جو رینل فیلئر کے ہیں، جو ڈائلسس کے ہیں، جو ڈائلسس کے ہیں ان کو روزہ مطلب خدا کی طرف سے بھی ہے کہ ایسی بیماری میں جو ہیں، جو ایسے پیشنٹ ہیں جن کی سرجری ہوئی ہے، جو بیڈ ریڈن پیشنٹ ہیں، جو بہت زیادہ بیمار ہیں، فیمیلز ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہیں، ان کو منع ہے. تو مطلب وہ اجازت ہے، منع کیا مطلب اجازت ہے اسلام کے حساب سے بھی، تو وہ بالکل اس پہ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب عالی. اچھا میں سوال پر آؤں گا جب صاحب، کیونکہ دیکھیں سوال تھوڑا سا نا عجیب و غریب قسم کا ہے، لیکن چونکہ ہم لائیو ہوتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ سوالات کو لے لینا چاہیے، ورنہ عوام سمجھتے شاید ہم لوگ جو نا ان کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سوال ہم لینا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن پھر 2-3 بار چونکہ وہ ہمارے پاس چیز آئی ہے تو ہم اس کو شامل کرتے ہیں. ایک ویڈیو میں دیکھی سوشل میڈیا کے بڑھنا مطلب کہ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، اچھا وہ ہنسی بھی آ رہی ہے اس چیز کے اوپر، تو انہوں نے باقاعدہ طریقہ بتایا کہ استنجا کرتے وقت جو ہے، جو ہماری باڈی کی لوور اوپننگ ہوتی ہے جہاں سے ہماری باڈی کا فضلہ باہر آتا ہے، وہاں سے اگر پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ استنجا کر رہے ہیں تو بڑے احتیاط سے کریں. یہ مجھے بتائیے گا ذرا، یہ جو ایک تو یہ جو علماء کرام ہیں، جو بھی مولوی صاحب ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے، تو ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ کیا بعید ہے؟ صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں؟ اس طرح کی ویڈیو تو بنا کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کہ سانس کو روک کے رکھیں. سی انہوں نے بہت ساری اس میں باتیں کی ہے نا، میں نے ویڈیو دیکھی ہو والی چکے. ایک چیز یہ، اور دوسرا کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرے جواب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے اس چیز کی تصدیق کروانا چاہتا ہوں، کیا ایسا پاسبل ہے کہ جو مقام دبر ہوتا ہے اس سے پانی باڈی میں چلا جائے؟ نہیں. اگر فورسفلی کوئی انجیکٹ کر دے تو اور بات ہے، ویسے تو ایسا پاسبل ہی نہیں کہ جائے. اندر کوئی سکشن پریشر نہیں لگا ہوا کہ آپ واش کر رہے ہیں اور وہ اس پانی کو اوپر کھینچ لے گا. حساب سے بہت سے لوگ چیزوں کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں. وہ عام پبلک کے لیے اب مزہ کا وہ عنصر آ رہا ہے اس چیز میں، ظاہر سی بات ہے. میں جی دیکھیں اس میں بتاؤں آپ کو، جو انہوں نے بات کی ہے نا، وہ ویڈیو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی چلا جائے گا. اب چلا جائے گا اس بات کی تصدیق ظاہر ہے وہی کر سکتے ہیں جو اس کے جو ماہر ہیں. عالم دین یہ تصدیق نہیں کر سکتا کسی بھی کا ہو. اگر ڈاکٹر صاحب بھی ظاہر بہتر سمجھتے ہیں میڈیکل کے تعلق سے کہ اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو ظاہر ان کا جو بتایا ہوا مسئلہ وہ غلط ہوا. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چلا گیا تو ان کیس مان دو چلا گیا تو اگر وہاں سے پانی داخل ہوتا ہے تو وہ آپ کے معدے تک جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ان کیس پاسبل ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر تو یہ بات اپنی صحیح ہے، لیکن پھر کنفرم اس چیز کو کیا جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں. تو میں نے پہلے تصدیق اسی لیے کروا لی. اب یہ ڈاکٹر جیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ پھر اس اعتبار سے غلط بیان کیا. ان کو بتانے سے پہلے کسی اچھے طبیب سے یا اس فیلڈ کا جو بھی اسپیشلسٹ ہے اس سے کنفرم کرنا چاہیے تھا. اور میں یہ بھی ایک میسج دینا چاہوں گا باقی تمام لوگوں کو کہ بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھے بھی ہوتے ہیں ایسے، لیکن آپ وقت حالات کے تناظر میں دیکھیں کہ ابھی میڈیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کوئی جائز کام نہیں کر رہے ہوتے. یہاں یہ حال ہے کہ اگر اویس قادری جیسا بندہ جو نعت خواہ ہے وہ نعت پڑھ رہا ہے تو اس کی نعت خوانی کے اوپر گانا لگا کے لوگ چلا دیتے ہیں. یہاں یہ حالات ہو گئے ہیں. وہاں اگر آپ کوئی مسئلہ ایسا بیان کریں کہ اس قوم کو ہضم نہیں ہو سکتا، پھر اس کی مینس بھی بنتی ہے، اس کا مذاق بھی بنتا ہے. تو یہ اس لیے اب آپ پر یہ ذمہ داری دوسری آ گئی کہ آپ کو کیا بتانا ہے، کتنا بتانا ہے، کب بتانا، کہاں بتانا، یہ بھی آپ سوچیں. جب یہ قوم مذاق بنا دی تو کس طرح کی بالکل اس طرح کی چیزوں سے نا میرے خیال میں ہم لوگوں کو اب چونکہ سمجھدار قوم ہے اجتناب کرنا چاہیے. میں یہ تو ایک ویڈیو ایسی بہت ساری سوشل میڈیا ویڈیوز آتی رہتی ہیں، بھائی روزہ رکھ لیا، سانس آرام سے لینی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسی ویڈیو میں نے دیکھی علامہ صاحب کہ سانس روزہ طریقے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مطلب کوئی جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ مولوی صاحبان ہے.
جنہوں نے یہ باتیں کی اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ عام ہوئی بھی ہے وہ الگ بات ہے, بعد میں امید میں آ جاتی ہے, لیکن کوشش کریں اس طرح کی جو اجتناب کریں. ہم لوگ تو دیکھا سمجھدار ہیں, لیکن جو لوگ اتنی ایجوکیشن نہیں رکھتے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے اور وہ سیریس لے رہے ہیں نا آپ کی باتوں کو, تو ان کے لیے بڑے مسئلے ہو جانے ہیں. دیکھیں میں نے تو بتایا تھا, آپ نے کہا تو ایک بات میں نے تو ویڈیو تھا نا بتایا تھا, میں نے دیکھا اس کو نیوز بنی وہ ایسی بنی کہ اس میں ڈالے وہ سانس آپ دو تین آتے تو ایک ساتھ کا ویڈیو تھا کہ اس سے سانس کو روکا ہوا ویڈیو کے اندر دکھا رہے ہیں, کچھ دیر کے بعد دکھایا وہ کفن میں لیتا ہوا, یعنی وہ سانس روکنے کا جو نتائج سامنے ہے وہ دکھائی. آپ نے ایک سوال کیا کہ معدے تک اگر پہنچتا ہے تو وہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اب جیسے کلی کے حوالے سے یا وضو کے درمیان آپ لے رہے ہیں پانی, تو ہو سکتا ہے چانسز ہوں کہ وہ گلے میں چلے جائے, تو وہ اس کی بھی وہ ہے کہ بھائی وہ غلطی سے اگر وہ ہو گیا ٹھیک ہے. جس راستے سے یہ بتا رہے ہیں اس کے بعد آتی ہے بڑیاں, کتنے لمبے ایریے پہ پھیلی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد چھوٹی آنت, میدا تو بہت اوپر. ہاں پاسبل ہی نہیں ہے نا یہ. اگر پاسبل نہیں ہے, میں نے کہا نا آپ کو تصدیق کرانے کی وجہ یہ کہ اس چیز کو بہتر آپ سمجھتے ہیں. اگر پاسبل نہیں ہے مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ, اگر تو یہ ممکنات میں سے ہو, یعنی وہ بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کی نفی جو ہے وہ اس اعتبار سے کی جاتی ہے. آپ کی نرم گفتگو جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین تک نہیں پہنچ رہی, ذرا شائستگی بہت ہے ماشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناممکن ہوتی ہیں, لیکن ان کو ہم یعنی اکتفاء میں انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, محبوب آپ کہہ دیجیے رحمان کے لیے بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا, حالانکہ نہیں ہے. تو بہت ساری چیزوں کا انکار کیا ہی اس انداز میں جاتا ہے کہ آپ سے مجھ پر سوال کیا جا رہا ہے. اب جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے تصدیق کرائی, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس چیز کو بہتر سمجھتا ہے. ایک مذہبی شخص کا تعلق ہے, اس کو جو کنڈیشن یا جو مسئلہ یا مفتی کو ایک مسئلہ لکھ کے دیا جائے وہ اس کو دیکھ کر فقہی جزیات کے اعتبار سے مسئلہ بیان کرے گا, اس کی ذمہ داری یہ بنتی. اس کا تعلق میڈیکل سے تھا ڈائریکٹ, اور ایک عالم دین ہے اس کا یہ اس کی فیلڈ نہیں تھی. تو میں بھی بہتر یہ سمجھتا ہوں اس بات میں کہ ان کو پہلے کنفرم کرنا چاہیے تھا, کسی سے تصدیق کروا لیں, اور اگر تصدیق نہیں کروائی تو ظاہر غلط کیا, اور تصدیق اگر کرا لی ہے تو خدا ہی جانے پھر وہ کس نے کر دی ایسی. اور پھر اس طرح کے مسئلے مسائل یہ بھی سمجھنے کی بات ہے, آپ ٹی وی پہ بیان کر رہے ہیں, میڈیا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بات کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے. تو اب کیا بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کب بولنا ہے, یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ بہت حساس معاملات ہیں. مذہبی لوگوں پہ ویسے بھی صحیح ہو گیا جی, جلدی ہوتی ہے, تو احتیاط ہی بہتر ہے. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا جی. جی ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں کہ پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو 2 اشعار کی نعت شریف لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اسپانسر اور پھر دعا بھی ہے. تو گزارش کروں گا جناب محمد راحل چشتی صاحب اور جناب محترم محمد رضوان چشتی صاحب سے کہ 2 اشعار کی خوبصورت سی مختصر سی نعت پیش فرمائیں. بسم اللہ. کرم ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے, کرم ان کی وراثت ہے, عطا ان وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گھر والے, نبی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے, نبی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے, یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کرم
من کی وراثت ہے، کرم من کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، ختیجہ کی، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، گواہ قدسی ہیں اے لوگوں، گواہ قدسی ہیں اے لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے، گواہ قدسی ہیں اے لوگوں، حیا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب پیارا کلام آپ نے پیش کیا، بہت پیارا انداز سے، کیا کمال کلام پیش کیا، جو آپ نے مجھ سے شیئر کیا وہ بھی کمال تھا، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ نشریات جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم لوگ یہاں موجود ہیں، تو اب ہم لوگ بھی سیٹ سے اتنے زیادہ جو ہے وہ گھل مل گئے ہیں کہ اب ہمارے چونکہ تقریباً رات تو یہی گزر رہی روزانہ کی بنیاد پر، اور الحمدللہ جتنی گفتگو روزانہ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یقینی طور پر معنی خیز ہے اور اس سے بہت زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ اب وقت قلیل ہے، باتیں طویل ہیں اور سحری کی جانب آگے بڑھنا ہے۔ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ دوبارہ آپ کہیں گے تو پھر میں کچھ ارشاد فرماؤں گا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ وقت قلیل ہے، باتیں طویل ہے، پڑوسی محمد خلیل۔ اچھا جی، تو جناب عالی یہاں اب ہم لوگ لیں گے آپ سے اجازت، کیونکہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل سے ہمارے نشست کا ٹائم ذرا چینج ہو رہا ہے، کل سے ہم براہ راست ہوں گے 1 بجے سے، تو اب کل سے آپ سے ملاقات ہوگی رات 1 بجے روزانہ براہ راست نمرا مسجد آٹوبان روڈ سے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اسپانسرز کا، جن میں گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ چیزمات ہاؤس، لاسیفہ بریڈ، نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیڈلی کموڈیٹیز، زیان ریڈنسی، اور سحری کا اہتمام کرتے ہیں بیک گروپ، پرل فارم ہاؤس، روف ٹاپ ریسٹورنٹ۔ آپ تمام تر احباب کا بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ میں آپ کا میزبان انصف قریشی اور میرے ساتھ موجود محمد علی نقشبندی آپ سے چاہیں گے اجازت۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 1 بجے براہ راست حیدرآباد نیوز پر۔ جناب علامہ اطلان صاحب دعا فرمائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا رب العالمین، مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔
لقمہ حرام سے ان سب کو محفوظ فرما. مولا کریم جتنے احباب یہاں موجود ہیں مولا ان کے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. خصوصاً بالخصوص جاوید بابا مرحوم، رفیق الزماں مرحوم، جاوید اقبال صاحب کی والدہ مرحومہ، ہمارے محترم عزیر بھائی کے والد، زہیب بھائی کے والدین، عابد میاں مرحوم، عادل صدیقی صاحب کے والد ایمان صدیقی اور بھائی اظفر صدیقی، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. مولا کریم ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزش و خطاؤں کو معاف فرما، قبر سے حشر تک کی تمام منزلوں مرحلوں میں انہیں کامیاب فرما. ان کے اعمال سیئہ کو اعمال حسنہ سے تبدیل فرما. بروز محشر اپنی محبوب کی شفاعت سے بہرمند فرما. بروز محشر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان و عافیت، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما. ایمان و عافیت، خیر و عافیت کی موت عطا فرما. ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرم ہے رمضان